صحیح، مروہ صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے ہم 7 کمیٹی ممبرس کی. تو ابھی میں شیخ صاحب، انصر مجید صاحب اور احمد عطاس صاحب ابھی ادھر جیل کے باہر ہی ہیں. گفتگو تو ہماری رہی ہے 1.5 گھنٹہ، لیکن جو بہت ساری باتیں جو مروہ صاحب سے طے ہوئی ہیں نا، ان میں سے جو سب سے بڑی کی پوائنٹ ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو بہت سے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ جو 2.5 سے 10 لاکھ روپے والے جتنے بھی انویسٹرز ہیں نا، مروہ صاحب ان کو کسی بھی یہ 10 مہینے والی قید میں نہیں رکھیں گے. ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں ریلیز ہونے کے بعد فارغ کر دوں گا. ان کی آپ سمجھ لیں کہ میں نے فنڈز جو ہے نا آج ملاقات کے بعد ان کے لیے فنڈز الاٹ کر دیے ہیں. تو ابھی یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ایک اچھی خبر ہے کہ 2.5 سے 10 لاکھ تک کے والے جو انویسٹرز ہیں وہ مروہ صاحب کے باہر آنے کے بعد امیڈیٹلی فری ہو جائیں گے. ان پہ کوئی بریکٹ نہیں لگے گی اور کوئی ان کو آڈٹ کا یا کسی اور چیز کا 6 مہینے 8 مہینے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ابھی ہم اسلام آباد میں ہی ہیں، ابھی اسلام آباد سے نکلے نہیں ہیں. اجالہ والی سائڈ میں سگنل پرابلم تھی. ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی جو ہم نے مروہ صاحب سے بیٹھ کے طے کرائی کہ جو 2.5 سے 10 لاکھ والا انویسٹر ہے نا، بیسیکلی پور انویسٹر ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں آپ کے اس سارے پروسیس کے اندر. تو ان کے لیے کوئی 10 مہینے والا پیکج نہیں ہے سر. ان کے لیے آپ جیسے ہی نکلتے ہیں آپ ویسے ہی دیں. تو اوورآل وہ اس چیز پہ ایگری کر کے کہ ٹھیک ہے میں جیسے ہی نکلتا ہوں، یہ کسی بریکٹ میں نہیں فال کریں گے، یہ انشاءاللہ جلدی ہی ان کو فارغ کر دیتے ہیں نکلتے ساتھ ہی ٹاپ پرائرٹی پہ. دوسری جو سب سے اہم بات اس سے میں نے آج کرنی تھی وہ یہ تھی، جو میں نے اس سے ایک ہی سوال کو 4-5 دفعہ پوچھ کے کنفرم کیا کہ جو لوگوں کے پروفٹ کے دسمبر جنوری فروری کے پروفٹس کے ایم او یو بنے تھے، کسی نے اپنے ان رینٹلز کے پروفٹ کا بنوا لیا، آگے کارپوریٹ بنوا لیا، کسی نے نیا رینٹل بنوا لیا. کچھ کے کارپوریٹ جو میچور ہوئے تھے 16 مارچ 2024 سے پہلے، انہوں نے اس میچورڈ اماؤنٹ کو ری انویسٹ کر دیا. تو آپ کی کمپنی کے بے تحاشا لوگوں کی طرف سے یہ بات بے تحاشا عام کی گئی کہ وہ جتنے بھی ایم او یوز ایسے بنے ہیں وہ سارے کینسلڈ ہیں کیونکہ ان کے اگینسٹ کوئی پیمنٹ نہیں آئی. تو اگر آپ نے مارچ 16 تک کا پروفٹ دینا ہے تو آپ آج اس چیز کا بھی اعلان کریں، یہ ہم جا کے گروپس میں بتا دیں گے کہ یہ سارے ایم او یوز ویلڈ ہیں، ان میں سے نل اینڈ وائڈ ایک بھی نہیں ہوا. تو اس چیز پہ بھی شوکت مروت نے آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ بھی بات آپ کی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے. اور میں نے کہا جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کا ریکارڈ نہیں ہے، وہ کہتا نہیں ریکارڈ بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے، یہ ریکارڈ میرے پاس ہے، بس آپ سمجھیں کہ یہ ریکارڈ بھی اویلیبل ہے. سو یہ ایک دوسری بہت بڑی بات تھی کیونکہ 80% لوگوں کے پاس کارپوریٹ والوں کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور رینٹلز والوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. میں نے مروہ صاحب سے بڑی وضاحت سے پوچھا کہ سر آپ یہ جو بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا، یہ آپ بیسیکلی اربوں روپے کی لائبلٹی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کو ہر اینگل سے میں بتا رہا ہوں، مختلف اینگل سے 4 دفعہ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے جو دینا ہے جو کمٹ کیا ہے وہ میں دوں گا. یہ 2 ایسی باتیں تھیں جو آج کرنی بڑی ضروری تھی. اب تیسرا، اب آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں یہ نکلے گا کب. آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے یہ اندر نہیں بیٹھے ہوا. ابھی ہم باہر ہیں، اس کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کے وکلاء سے بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور عدالتوں کے کام ہیں، عدالتوں کے کام کے اوپر آپ کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتے، نہ وہ جیل سے بیٹھ کے دے سکتا ہے. فرض کریں میں ہی مروت کا وکیل ہوں یا آپ میں سے کوئی مروت کا وکیل ہو، تو آپ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کل جج آئے گا یا نہیں آئے گا، کل کورٹ میں اسٹرائک ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کل دوسری پارٹی کا وکیل آ کے ڈیٹ لے لے ہم سے پہلے لے جائے گا کہ نہیں. یہ عدالتی معاملات جو ہے نا، یہ کوئی ون ڈے میچ یا T20 کا میچ تو ہوتا نہیں ہے. یہ تو بڑا ایک پروسیس ہے عجیب و غریب، جس کے اندر لوگوں کی عمریں ضائع ہو جاتی ہیں. یہ تو پھر سمٹ رہا ہے جلدی. میکسیمم بھی آپ اس کو ٹائم کو سمجھ لیں، جو میری پریڈکشن ہے کہ میکسیمم ٹائم جو ہے نا وہ 2 مہینے ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. سیم اسی طرح جو بقایا انہوں نے جتنی بھی چیزیں کی ہیں، جو ان سے گفتگو ہوئی ہے ہماری 1.5-2 گھنٹے، اس میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ آپ ان بریکٹس کا مرجر کر دیں. اور جو آپ کے آڈٹ ہے اس آڈٹ کا ٹائم فریم، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی آڈٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ویریفیکیشن ہے ان تمام ان چیزوں کی جو اس کمپنی کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے امپلائیز کی طرف سے. تو اس ویریفیکیشن کے بعد وہ کیسز بنا کے میں نیب کو دے دوں گا. اور میں ان پیسوں سے کاروبار نہیں کر رہا کہ آپ یہ اگر سوچیں کہ یہ امپلائیز پہ کیس بناؤں گا ریکوری ہوگی تو میں وہ پیسے سے کوئی کام کروں گا یا وہ انویسٹرز کو واپس کروں گا. نہیں، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کیونکہ یہ کیس بنا کے پھر نیب کو جائیں گے، نیب ان سے ریکوری کر کے مجھے دے گا، وہ آپ لوگوں کا سر درد نہیں ہے. تو بہرحال اس سارے پروسیس کے اندر ایک بندہ جس کی بڑی محنت انوالو ہے ساری کوارڈینیشن کے اندر، سارے اس کام کے اندر ملاقات کرانے میں اور ایک لمبی ملاقات کرانے میں، حالانکہ وہ خود ہمارے ساتھ اندر نہیں جا سکا کیونکہ 5 سے زیادہ بندے جا نہیں سکتے.
لیکن اس نے ایک 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات ارینج کی اور وداؤٹ اینی انٹرپشن ارینج کی. وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے بڑا پیارا کمیل. سو اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے یا اس کو داد نہ دی جائے یہ بڑی غلط بات ہے. اس نے اپنے آج یونیورسٹی سے بھی باقاعدہ لیکچرار ہے وہاں سے چھٹی کر کے اور وہ کل رات سے محنت کر رہا تھا اور آج اس نے بڑی شاندار طریقے سے اس سارے معاملے کو آرگنائز کیا. تو بقایا کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ابھی یوں کھلے عام ذکر کرنا مناسب نہیں, لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس میں ٹائم فریم جو دیا گیا ہے وہ ٹائم فریم کوئی حتمی یا اس پہ کوئی مہر نہیں لگی کہ یہی ہوگا. یہ ٹائم فریم بہت کم بھی ہو سکتا ہے. یہ جہاں 10 مہینے لکھے ہیں یہ 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, یہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, یہ 4 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات چھوٹی سی جو آپ نے بعد میں سب نے سوال کرنا ہے میں آپ کو ابھی جواب دے دوں. بہت سے لوگ ابھی یہ کہیں گے کہ سر ہمارا 3 MOU ہیں یا 2 MOU ہیں اور دونوں 10-10 لاکھ کے ہیں, یا کوئی کہے گا کہ میرے 7 MOUs ہیں, کوئی 2.5 لاکھ کا ہے, کوئی 5 لاکھ کا ہے, کوئی 7.5 کا ہے, کوئی 10 کا ہے, تو میری ٹوٹل فگر ملا کے تو 40-50 لاکھ بن جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ آپ کا ٹوٹل فگر کے حساب سے آپ کو یہ پیسے 2.5 سے لے کے 10 لاکھ والے کو کلیئر نہیں ہونے. یہ آپ کو آپ کے MOU کے بیسس پہ ہونے ہیں. چاہے آپ کے پاس 10 لاکھ کے اگر ہے نا MOU 20 بھی ہیں 2 کروڑ کے تو وہ بھی کلیئر ہوں گے اس کے باہر آنے کے فوری بعد, کیونکہ وہ 10 لاکھ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اس چیز کو میں نے کہا آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہوگا کہ جی ہمارے تو ٹوٹل ٹیلی کریں اگر MOUs کے پیسے اکٹھے کریں تو وہ تو پھر 30-40 لاکھ روپیہ بن جائے گا, کسی کا کروڑ سے بھی اوپر چلا جائے گا. تو وہ بے فکر ہو جائیں, وہ سب MOU وائز جو 2.5 سے 10 لاکھ کا ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے اس کے باہر آنے کے بعد. 3 سوال جو ہے نا وہ بار بار پوچھ رہے ہیں لوگ بہت زیادہ ہی, اور کل بھی اتنا پوچھا کہ میرا اسلام آباد نہیں فون کی بیٹری بند ہوگی. پہلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی ناانصافی کی ہے کہ 10 لاکھ والوں تک کے لیے تو آپ نے کہا کہ انہیں باہر نکلتے ساتھ فوری مل جائے گا, اور جو 10 لاکھ سے اوپر ہیں ان کا کیا قصور. پہلے سوال کا آپ کا جواب یہ دے دوں کہ مورلی بھی ایتھیکلی بھی اور ہمارے اسلام میں بھی یہی سبق دیا جاتا ہے کہ جو آپ کی فیملی میں سے یا آپ کے انویسٹرز کی فیملی ہے نا جو سب سے زیادہ کمزور ہے پہلے اس کا سہارا بنے, اس کا سہارا بنے, اس کو عزت کے ساتھ کھڑا کریں, اور جون سینا پھر آگے جو اس کے بعد ہے ان کا بعد میں سوچیں. آپ کی جو کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں نا وہ بھی سارے بڑے انویسٹر ہیں کچھ, لیکن آپ یوں سمجھ لیں کسی کا بھی MOU 1 ملین کا نہیں ہے, سب کے 1 ملین سے بڑے ہیں. ہمارے اختیار میں تھا اگر ہم اس سے کوئی اور بات بھی منوا لیتے, لیکن ہم نے بھی وہی بات منوائی ہے جو بات اصولی طور پہ اور جو تمام انویسٹرز نے جو کانفیڈنس دیا ہے اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق جو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا وہ کیا. اس کے بعد آپ لوگ بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سر یہ جو ہمارے کارپوریٹ ہیں یا یہ جو یعنی پہلا یہ ہے کہ جو ہمارا 10 لاکھ روپے تک کے جو رینٹل تھا اس میں سے جتنے رینٹل ہم نے ریسیو کیے ہیں وہ کیا کٹیں گے. تو بھائی آپ کا 1 روپیہ نہیں کٹے گا, آپ کو آپ کے چیک کے مطابق آپ کا پرنسپل پہلے ملے گا, پروفٹس بعد میں ملیں گے. اگر آپ کے کوئی رینٹل ایگریمنٹ وغیرہ بنے تھے تو اگر رینٹل ایگریمنٹ آپ نے اپنے پینڈنگ ریٹرنس کے یا پینڈنگ کارپوریٹ کے بنوائے تھے تو وہ ہم نے ویلیڈیٹ کروا لیے ہیں, لہٰذا اس چیپٹر کو آپ کلوز کر دیں. دوسرا سوال جو بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا شوکت اللہ مروت دوبارہ سے بزنس کرے گا, اگر کرے گا تو ماڈل آف بزنس کیا ہوگا, اور اگر ماڈل آف بزنس جو بھی ہوگا کیا اس کے مطابق یہ منتھلی رینٹل دوبارہ کبھی دے گا. تو سین اس ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے مروت صاحب نے ہمارے ساتھ جو مشاورت کر کے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ISM مارٹ گروپ آف کمپنیز کے بینر کے اندر ہی کام کریں گے, لیکن کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور یہ پبلک سے تو پیسہ نہیں لے سکتی, لہٰذا اس دفعہ اس کی کمپنی کی جو آبجیکٹیو کلاز ہے نا اس کو چینج کیا جائے گا. جو ریئل اسٹیٹ کی ہے اس کے میں REIT بنایا جائے گا, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ, جہاں ہر بندہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اور یہ کمپنی اور انویسٹر کے درمیان کا معاملہ ہے کہ وہ رینٹل کی واپسی یا اپنے کس طرح سے وہ بائی بیک ایگریمنٹ کے بعد اپنے پروفٹ کو کمپنی سے لینا چاہتا ہے, اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے کہ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ اگر 3 سال کا ایگریمنٹ ہے 3 سال کے بعد اکٹھا دے دیں, یا سال میں کے بعد سال کے سال دے دیں, یا منتھلی دے دیں. اس میں اس دفعہ پروفٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے 16% 14%, یہ ویریبل ہوگا کہ کیا پروجیکٹ آپ نے شروع کیا ہے اور آپ اس کا کیا پروفٹ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ اس کا رینٹل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اپنے کسٹمر کے ساتھ. کارپوریٹ شاید فیوچر میں اب نہ ہو, اور اسی کاروبار یہ 2 ہی کریں گے, ایک کریں گے ریئل اسٹیٹ کا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے, اور ایک ہوگا ہاسپٹیلٹی ان کے نام سے, وہ بھی ٹرسٹ بنے گی اور اس کے اندر کام ہوگا یہ والا یہ ہوٹلنگ کا.
اس کے علاوہ اور کوئی آؤٹ لیٹ، کوئی اسٹیچنگ یونٹ یا کوئی اور اسپورٹس گڈس، یہ ای کامرس، یہ سارے کام نہیں ہوں گے. یہ جو کام یہاں نہیں ہوں گے یہ سارے کام یہ دوسرے ملکوں میں کرے گا، اور ان سے بھی جو پروفٹ جنریٹ ہوگا وہ اب اس کا جو انویسٹر چاہے دبئی میں ہے چاہے پاکستان میں ہے، تو جو پروفٹس کمپنی کو جنریٹ ہوں گے وہ اس جو ہے نا انویسٹرز کو آگے ٹرانسفر کیے جائیں گے. تو اگلا سوال اب یہ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آئے گا کب. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ایک اپروکسیمیٹلی آپ کو ایک پریڈکٹڈ ٹائم میں بتا سکتا ہوں، لیکن شیور شارٹ آپ کو میں ٹائم نہیں بتا سکتا کیونکہ بات عدالتوں کی ہے. مروہ صاحب نے مجھے 2 لیٹر اپنے بھیجے جو انہوں نے کورٹ کو ایڈریس کیا ہے کہ ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوا تھا نیب کے ساتھ، وہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے، وہ 8 صفحے ہیں ٹوٹل. تو وہ میں ویسے تو انہوں نے جو اپنا آفیشیل ہے واٹس ایپ گروپ اس میں انہوں نے شیئر کر دیا ہے، جو بھی اس میں لڑکی یا بیٹی جو بھی ہے اس نے بائی نیم مجھے ایڈریس کر کے بھیجا ہے کہ یہ شوکت صاحب نے انسٹرکشنز دی تھی آپ کو دینا ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو ذرا چیک کر لیں. تو وہ دیکھ لیتے ہیں. تو بقایا میرے خیال میں اب آپ کو کچھ کلیئرٹی ہوگی کہ جو بزنس ہے وہ آئی ایس ایم آر کے نام سے ہی ہوگا، صرف اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی آبجیکٹو کلاس چینج ہوگی. یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ روٹین میٹر ہے. جس طرح پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو سی ہے اس کے ہیڈ آفس چینج ہو سکتا ہے، اس کا نیچر آف بزنس چینج ہو سکتا ہے، اور اس کی سبجیکٹ آبجیکٹو کلاس چینج ہو سکتی ہے. اس کا جو مین جو اس کی رجسٹریشن ہے اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. سب کام ہو سکتے ہیں لیگلی طریقے سے. تو وہ سب یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اب آگے بہتر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. باقی نہ تو ہم کسی چیز کی یہاں گارنٹی دے رہے ہیں، صرف پریڈکشنز آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا. تو مروہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی پرسنل کمنٹ نہیں کر رہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھے وارم جیسچر کے ساتھ ملے ہیں، اکاموڈیٹو موڈ میں ملے ہیں، اور اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے لیے انویسٹرز کے ساتھ ہر طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے سٹائل سے ملے ہیں. اور ہم بھی ان کے ساتھ ان کا یہ سارے جیسچرز وغیرہ دیکھ کے، گفتگو، باڈی لینگویج، سارا کچھ دیکھ کے، سب چیزیں ڈسکس کر کے، تو اس کے فوراً بعد جب انہوں نے اپنے سارے لیٹرز مجھے بھجوا دیے ہیں آفیشیل، یہ آپ میں جو کہہ رہا تھا وہی میرا مطلب بھی ہے. تو یہ آپ بے شک چیک کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ابھی سر دست کاروبار کرنا، کاروبار کیے بغیر اس کا گزارا بھی تو نہیں ہے نا یار. یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. کاروبار کرے گا تو آگے چلے گا نا، ساروں کے پیسے بھی کلیئر کرے گا، انویسٹرز کے بھی اور اداروں کے بھی. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ.